لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں جب مسلمان آئے اور ان کے ساتھ یہ انسٹیٹیوشن بھی آیا یہاں، تو یہاں پہلے سے ہندو صوفیزم رائج تھا، اور چونکہ اکثریت تھی ان کی اور وہ 5000 سال پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے، اور پھر یہاں جو ہندو مسلمان ہوئے، کنورٹ ہوئے، عقائد بدل گئے لیکن ان کی معاشرت نہیں بدلی، وہ اسی ہندو معاشرے میں رہتے رہے۔ ہندوازم کے اور ہندو میں سادھوازم کے انفلوئنسز اس پر بھی آئے، کنٹیمنیٹ ہو گیا، تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی شامل ہو گئیں جیسے ترک دنیا ہے۔ اسلام میں ترک دنیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ایک بہت سمپل سیدھی بات ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن، حدیث، سنت اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہوتی ہے وہ باطل ہے، اسے ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ تو ترک دنیا کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر مسلمان کے لیے جیسے ہم سڑک پر مختلف جگہوں پہ بورڈ لگے ہوئے پڑھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، جو آدمی کئی سال نہاتا نہیں ہے، میل سے اس کی بال کی جٹائیں بن گئی ہیں، داڑھی بے تکی بڑھی ہوئی ہے، مونچھیں بے تکی بڑھی ہوئی ہیں، رال ٹپک رہی ہے، ناک بہہ رہا ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ گفتگو کرتا ہے کہ فاؤل لینگویج بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ رب جو اتنا پاک صاف ہے، اتنا پاکیزہ ہے، جو اتنا خوش بیان ہے، وہ ایسے آدمی کو اپنا دوست کہاں سے بنائے گا؟ تو مسلمان تو بڑا پاک صاف رہتا ہے۔ تو ایسی ہی میں نے کنٹیمنیشن کی ایک مثال دے دی۔ اسلامک تصوف میں یہ چیزیں شامل ہوئیں جس کی وجہ سے وہ ایک ناپسندیدہ چیز بن گئی۔